بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے ختم ہونے کے بعد آپ کی پیشانی پر سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب کبھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کو ایک بوجھ سا محسوس ہوتا، تکلیف معلوم ہوتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں آپ کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا اور آپ پر اسی دوران قرآن کریم کا نزول یعنی وحی نازل ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا کا جسم اتنا بھاری محسوس ہونے لگا کہ میں بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا تو آقا کی جو ران ہے وہ اس کا ایک حصہ گھٹنے کا میرے پیروں پہ آ گیا۔ تو فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کوئی وزنی پہاڑ میری ٹانگوں پہ رکھ دیا۔ غور کیجئے کہ اللہ کی وحی اور اللہ کا کلام کس قدر عظیم ہے، کس قدر ثقیل چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے سخت سردی میں پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں اور آپ کا بدن مبارک بھی اس کے وزن سے وزنی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے، حضرات صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، اونٹنی پر ہیں اور اس وقت قرآن نازل ہونے لگا تو اس کا بوجھ، اس کا وزن، اس قرآن کے نزول کی جو کیفیت تھی وہ اس قدر سخت ہوتی تھی کہ آپ کی اونٹنی وہ سواری چل نہیں پاتی تھی اور نیچے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کا اثر ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نزول کے وقت ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی جب کبھی قرآن آقا پڑھتے تھے یا قرآن سنا کرتے تھے اس وقت بھی آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا اور کیفیت آپ کی کیسی ہوتی تھی۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ ابن مسعود فرمانے لگے یا رسول اللہ بھلا میں آپ کے سامنے کیسے قرآن پڑھوں؟ قرآن آپ تو صاحب قرآن ہے، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، بھلا میں کیسے یہ جرات کر سکتا ہوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم قرآن سناؤ اور میں سنوں گا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا پسند ہے۔ تو قرآن سننا آقا کو اتنا پسند ہے، قرآن کریم سے آقا اتنی محبت فرماتے تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن سناتے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھایا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ قرآن سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیات قرآن کریم کے وقت یہ ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف واقعات نقل ہیں۔
یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور قرآن کریم کی آیت پڑھی اذ الشمس کوورت، یہ سورہ مبارکہ کی آیتیں پڑھی، اور جب یہاں تک پہنچے علمت نفس ما احضرت، تو یہ لکھا ہے کہ بس اتنا رونا طاری ہوا، اتنا رونا طاری ہوا کہ خطبہ مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک دفعہ کسی موقع پہ لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے ہیں اور آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کے رہے گا اور کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ تو اس آیت پہ اتنا غور کیا کہ روتے روتے حضرت عمر کی سانسیں پھول گئیں اور بیمار ہو گئے، ایک دو دن نہیں پورے 20 دن تک بیمار پڑے رہے۔ لوگ گھر میں جا جا کر حضرت عمر کی عیادت کرتے تھے۔ تو ایسا کیفیت ہو جاتی تھی، قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے تو حضرات صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، آخرت کی فکر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جب اس آیت پر پہنچے تو اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ مسجد میں حضرت عمر کے رونے کی آواز گونج رہی تھی، یہاں تک کہ آخری صف والوں نے بھی یہ سن لیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو قرآن کے اتنے عاشق تھے کہ روزانہ ہر رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، پوری رات میں روزانہ ایک قرآن۔ اور یہ بھی اس امت کی جو ہے خاصیت ہے، اس امت کا مقام ہے، اس امت کا مرتبہ ہے۔ یہ لکھا ہے کہ اس امت میں صحابہ میں سے 2 صحابہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ تو صحابہ میں کون؟ عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی، اور دوسرا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 صحابہ ہیں جو ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ تو کتنی محبت ہوگی صاحب قرآن سے۔ اور تابعین کے زمانے میں آ جائیں تو امام ابو حنیفہ اور سعید ابن جبیر رحمہم اللہ، یہ 2 شخصیتیں ایسی گزری ہیں جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسے عاشق تھے قرآن کے۔ امام ابو حنیفہ کے بیٹے نے پہلی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی مدرسے میں، تو جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو اپنے بیٹے کے استاد کو، قاری صاحب کو، تحفے میں، ہدیے میں 1000 درہم بھیج دیے۔ 1000 درہم بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، بڑی رقم ہوتی ہے۔ تو قاری صاحب آ گئے امام ابو حنیفہ کے پاس، پوچھنے لگے حضرت یہ رقم آپ نے کس وجہ سے دی؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ سکھائی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے آپ سورہ فاتحہ کو کوئی کم چیز سمجھ رہے ہیں، کوئی چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، واللہ میں نے تو 1000 دیے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میرا بس چل جاتا تو میں اپنی زندگی کا پورا سرمایہ آپ کی نظر کر دیتا۔ قرآن کریم کی عظمت تو اتنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ نے دیکھا آقا کی کیفیات، خلفائے راشدین کی کیفیات،
ہمارے امام ابو حنیفہ کی کیفیات قرآن کریم کے وقت کیسی تھیں، اور یہ حضرات کیسا عشق فرماتے تھے اللہ کے کلام سے۔